اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو پاکستان جب سے بنا ہے، بلکہ بننے سے بھی پہلے 1940 کی جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اس سے پہلے جو لوگ مسلم لیگ میں شامل تھے ان لوگوں میں اور قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد جو لوگ شامل ہوئے ان میں بھی واضح فرق ہے، کیونکہ وہ لوگ اسی طرح کے تھے جس طرح کی آج کل پی ٹی آئی گورنمنٹ میں الیکٹیبلز کے چکر میں کہ انہوں نے وہ لوگ گھسیڑ لیے ہوئے ہیں جنہوں نے حکومت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ عمران خان دنیا کا باصلاحیت ترین وزیر اعظم بھی ہے، دنیا کا باصلاحیت ترین لیڈر بھی ہے اور ایماندار دنیا کا ایماندار ترین لیڈر بھی ہے اور ایماندار ترین وزیر اعظم بھی ہے۔ اس کے باوجود وہ حالات کو نہیں سنبھال پا رہا، صرف ان لوگوں کی وجہ سے الیکٹیبلز۔ تو وہ جو 1940 کی قرارداد پاکستان کے بعد سے لے کے 1947 تک جو مسلم لیگ میں شامل ہوتے رہے وہ لوگ بھی سوالیہ نشان ہیں۔ ان کے بارے میں دو طرف باتیں کر دیتا ہوں۔ ایک تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب زیارت میں صاحب فراش تھے، بیمار تھے، ادھر دو صاحبان گئے، ان میں سے ایک لیاقت علی خان صاحب تھے، ایک چودھری محمد علی تھے، ایک لیاقت علی خان صاحب تھے۔ تو فاطمہ بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ انہوں نے جا کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ دو لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں، ایک لیاقت علی خان ہے اور ایک محمد علی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ میری خیریت دریافت نہیں کرنے آئے، وہ صرف یہ دیکھنے آئے ہیں کہ میں زندہ کتنے دن رہوں گا۔ اس کے بعد یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کو اپنے سے دور رکھتے تھے ان میں سب سے بڑا نام جنرل ایوب خان کا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ شکایتیں لگانے میں سب سے بڑا ماہر ہے اور عادت ہے اس کو شکایتیں لگانے کی۔ اور وہی بعد میں ہمارا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور صدر پاکستان بن گیا، اور اس صدر پاکستان نے جو حشر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا، اس حشر پہ ایک ہی بات کافی ہے، اور وہ بات ساری باتوں پہ بھاری ہو جاتی ہے کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ پاکستان بنانے کے بعد ہمارا یہ حشر ہونا تو ہم زندگی میں کبھی پاکستان بنانے کی غلطی نہ کرتے۔ لیکن اس وقت تک حالات قابل برداشت تھے، عوام میں جذبہ حب الوطنی تھا، اس وقت دولت کا اتنا لالچ نہیں تھا لوگوں کو۔ اصل بیڑا غرق اس وقت ہوا جب ایوب کو نازیبا الفاظ بولے گئے اور وہ چھوڑ کے چلا گیا اور اس نے ملک حوالے کر دیا یحییٰ خان کے، اور یحییٰ خان نے ایک الیکشن کروائے، اور الیکشن بالکل اس نے دنیا کے واحد الیکشن تھے، پاکستان کی تاریخ کے واحد الیکشن تھے جو فیئر اینڈ فری ہوئے۔ لیکن وہ فیئر اینڈ فری الیکشن میں جیتا مجیب الرحمان۔ فرض کرے مجیب الرحمان ہاتھوں میں کھیل رہا تھا راہ کے، تو اس کو واپس لایا جا سکتا تھا، راہ پہ لایا جا سکتا تھا۔ اگر وہ گمراہ ہو چکا تھا تو اس کو واپس راہ پہ لایا جا سکتا تھا اقتدار دے کر، لیکن یہ لانے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ الٹا ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ جو بھی بندہ یہاں سے ڈھاکا جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اب ٹانگیں توڑنا کہنا تو بڑا آسان ہے، کرنا ناممکن ہے۔ اور اس کے بعد وہ خود تو مطلب آزاد منش آدمی تھا، وہ جناب روزانہ کی بنیاد پہ یہ شغل فرمایا کرتا تھا، لیکن اس نے اسلام کس کے حوالے کیا؟ ان لوگوں کے حوالے کیا جو پاکستان بنانے کے سرے سے تھے ہی خلاف۔ جمعیت علماء ہند، یہ مفتی محمود صاحب اسی کے رکن تھے،
اور جمعیت علماء ہند ہی پاکستان بنانے کے مخالف تھی، اور 73 کا آئین۔ تو میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا پوری ویڈیو کا یہ تھا کہ ہمارے فساد کی جڑ 1973 کا آئین ہے، اور 1973 کے آئین میں جو اب اسلامی شقیں شامل کی گئیں وہ اس مخصوص نقطۂ نظر سے شامل کی گئیں کہ ہم 1 بائی 1 باقی تمام مکاتب فکر کو کافر قرار دے کے اس ملک سے بھگا دیں گے۔ پہلا شکار ان کے بنے احمدی۔ اب یقین مانے بچپن سے لے کے 46 سال کی عمر تک میں پاکستان میں رہا ہوں، مجھے اتنی جرت نہیں ہوئی۔ میرے سامنے گھر تھا، اور میرا وہ گھر بھی جو ہے نا وہ میرے والد صاحب کے کولیگ تھے، مطلب والد صاحب بھی ٹیچر تھے، گورنمنٹ ٹیچر تھے، وہ بھی گورنمنٹ ٹیچر تھے، ان کا نام بھی مجھے یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے پاس 2 دن بھیجا ٹیوشن کے لیے، میں ٹیوشن پڑھنے گیا، تیسرے دن انہوں نے واپس اسپیشلی مجھے بین کر دیا، صرف اس لیے کہ ان کی چھوٹی سی بچی نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین کا جو مطلب ہے اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہوا ہے، اور اصل مطلب اس کا یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور صرف اس پہلی آیت کا۔ اب میں حیران تھا۔ اس کے بعد آج تک، آج 50 سال میری عمر ہو گئی ہے اور میں دنیا کے دوسرے کونے پہ بیٹھا ہوں، آج تک ان سے ملاقات نصیب نہیں ہو سکی مجھے، اور مجھے تاثر یہی دیا جاتا رہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ احمدی کافر ہیں۔ تو احمدیوں کو کافر قرار دینے کے بعد ان کا ارادہ تھا اہل تشیع کو کافر قرار دینے کا، کیونکہ جب تک میں پاکستان میں رہا ہوں میں سنتا یہی رہا ہوں کہ جی احمدی کافر اس لیے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتے، جبکہ ان کا جھگڑا تو امامت کا تھا۔ اب سوال یہاں پہ ساری باتوں کو چھوڑ کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احمدیوں کو کافر قرار دینے پر نقصان زیادہ احمدیوں کا ہوا یا پاکستان کا ہوا؟ احمدی تو ظلم کا شکار ہو گئے، وہ تو آج بھی مظلوم ہیں، اور وہ حقیقتاً مظلوم ہیں، اور وہ دنیا کے کونے کونے میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ان کو جائے پناہ نہیں ملتی۔ لیکن نقصان میں نے پاکستان نے اس سے زیادہ اٹھایا۔ پاکستان انسانی حقوق کی عالمی سطح پر بدنام ترین ملک ہو کر سامنے آیا، کیونکہ ادھر اقلیتوں کو حقوق حاصل نہیں تھے، اور وہ لوگ، معذرت کے ساتھ وہ لوگ آج بھی ملک کے ایک سفیشینٹ حصے پہ جیت کے اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کافر اعظم کہتے تھے۔ تو فساد کی جڑ اسلامی جمہوریہ پاکستان 1973 کا آئین ہے۔ اس آئین کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، لیفٹیننٹ جنرل طارق خان ان کا نام ہے غالباً، وہ کور کمانڈر بھی رہے ہیں، وہ بھی صدارتی نظام کا مشورہ دے رہے تھے، ان کے نظام پہ ہی غور کر لیں، اور پاکستان میں نئے عمرانی معاہدے کو لے کے آئیں، کیونکہ 73 کے آئین کے بعد بھی 8ویں ترمیم آئی، 8ویں ترمیم کو نکال دیا گیا، اس کے بعد 18ویں ترمیم آئی۔ 18ویں ترمیم نے تو پاکستان کا بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا نا۔ پیسے لینے میں صوبے سب سے آگے ہوتے ہیں کہ پیسے ہم نے لینے ہیں، وہ لیتے بھی ہیں، لیکن خرچ کرنے میں وہ 1 ٹکا خرچ نہیں کرتے۔ خرچ ہمیشہ وفاق کو کرنا پڑتا ہے۔ وفاق کہاں سے لیتا ہے؟ قرضے لیتا ہے، اور قرض لے لے کے وہ مطلب مقروض ہوتا جا رہا ہے، اکانومی ہماری دن بدن نیچے جا رہی ہے، اور لوٹنے والے لوٹ کے کھا رہے ہیں، اور چل سو چل
اسی دوران جناب عمران خان، یہ اسپیسیفک عمران خان کی کمزوری ہے کہ آج زرداری جیسا بدنام زمانہ لٹیرا یہ کہنے کا حوصلہ کر رہا ہے کہ جی اصل خوشحالی ہم لائیں گے، اقتدار میں ہم آئیں گے۔ وہ جو 35 سال تک دونوں ہاتھوں سے نہیں، دونوں ٹانگوں سے، مطلب چاروں ہاتھوں سے لوٹ کے کھاتے رہے ہیں، پہلے منٹ سے آخری سیکنڈ تک وہ خوشحالی لائیں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان سے 73 کے آئین کو ختم کیا جائے، نیا عمرانی معاہدہ کیا جائے، نیا نظام صدارتی طرز حکومت لایا جائے، اور اگر ایم این اے ایم پی ایس کی ضرورت ہے بھی صحیح تو ان کو صرف مشاورت کی حد تک رکھا جائے، ورنہ یہ الیکٹیبلز جو ہیں یہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے۔ احمدیوں نے تو مطلب اپنی مظلومیت کسی نہ کسی طریقے سے برداشت کر لی نا۔ اگر کل خدا نخواستہ یہ اہل تشیع کو بھی کافر کرا دے دیتے ہیں، اور وہ ہم لوگ جو 99% ہیں پاکستان کا، جو 7 نسلوں سے پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں، 1600 کچھ سے میانی ضلع میانی تحصیل بھیرا ادھر کی ہم رہنے والے ہیں، تو ہمیں بھی اگر کافر قرار دے دیا گیا تو پھر اس ملک میں بچے گا کیا؟ پاکستان کو واقعی معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے اخلاقی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ خدا را توجہ دیں اخلاقی اصلاحات پر، معاشی اصلاحات ہو جائیں گی۔ معاشی اخلاقیات، اگر اخلاقی اصلاحات پہلے ہو گئی تو معاشی اخلاقیات آٹومیٹکلی ہو جائیں گی۔ تو میرے اس چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ رکھے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور میرے اس ویڈیو کو لوگوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، کیونکہ میں بولتا ہوں پاکستان کے عوام، دنیا بھر کے مظلوم عوام کے لیے۔ میں نے ٹوگو پہ ویڈیو بنائی، 500 ویڈیوز میری پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں، 500 سے زیادہ ویڈیوز ہو گئی ہیں، جو میں نے 4 ماہ کے قلیل عرصے میں 500 سے زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں، دیکھ لیں۔ میں نے ٹوگو کے عوام کے بارے میں بولا، میں نے بینن کے عوام کے بارے میں بولا، میں نے مذہب، اخلاقیات میں غلط لفظ بول گیا ہوں، مذہب کو چھوڑ کے انسان کی قدر کرنا کی سکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو میرے اس اقدام کی قدر کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں سبسکرائب کروائیں، اور زیادہ سے زیادہ مجھے واچ ٹائم دیں تاکہ یہ نیک عمل آگے میں جاری رکھنے کے قابل رہ سکوں۔ اللہ حافظ۔